السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، رواہ البخاری۔ وفی روایت انس وشہادۃ الزور بدل الیمین الغموس، متفق علیہ۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ کتاب الایمان کا دوسرا باب، باب الکبائر و علامات النفاق، یہ ہمارا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکبائر الاشراک باللہ، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، یعنی دوسرا خدا بنا لینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ اعلان فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ ہر ایک گناہ معاف فرما سکتا ہے اپنے فضل و کرم سے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ دوسرا جو کبیرہ گناہ ہے وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ اب عقوق الوالدین کا کیا معنی ہے؟ تو شارحین یہاں پر بتلاتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے ایسی چیز کا والدین کو پہنچنا جو کہ عادتاً اولاد کی طرف سے والدین کو وہ چیز نہیں پہنچتی، یعنی کہ اولاد کی طرف سے نازیبا حرکات، نازیبا باتیں، یہ جتنی بھی نازیبا چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کا اولاد کی طرف سے والدین کو پہنچنے کا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ایسی چیزوں کا پہنچنا اولاد کی طرف سے والدین کو، یہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فوراً اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو پھر اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت ہم کو معلوم ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے۔ پھر تیسرا بتلایا گیا کہ وقتل النفس، کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر حق کے قتل کر دینا۔ اگر حق ہے بطور قصاص کے اگر قتل کیا جا رہا ہے تو پھر وہ شرعاً جو ہے جائز ہے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے اگر قتل کیا جاتا ہے تو پھر بتلایا گیا کہ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھا بتلایا گیا کہ والیمین الغموس، اور یمین غموس۔ عزیزان محترم، یمین غموس یہ قسم کی جو ہے حلف کی ایک قسم ہے۔ یہ شریعت مطہرہ میں یمین کی جو ہے 3 قسمیں بتلائی گئی ہے، جو قسم کھائی جاتی ہے اس کی 3 قسمیں بتلائی گئی ہے۔ ایک یمین لغو ہوتی ہے، ایک یمین غموس ہوتی ہے، اور ایک تیسری یمین منعقدہ۔ تو یمین غموس یعنی کہ وہ قسم جو کہ گناہ میں ڈبونے والی ہے۔ تو بتلایا گیا کہ 3 قسم ہے یمین کی، قسم کی۔ پہلی جو یمین لغو ہوتی ہے وہ یہ کہ آدمی عادتاً بغیر ارادہ قسم کے جو بات پر اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے وہ نہیں کیا، جو اس طریقے کی باتیں خاص طور پر عرب میں یہ رواج ہوتا ہے کہ واللہ باللہ تاللہ کے کلمات کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تکیہ کلام ان کا ہوتا ہے، تو پھر وہ یمین لغو ہے۔ یمین لغو پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی اس کا مؤاخذہ کیا جائے گا، جیسے قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ رب العزت تمہاری قسموں میں جو یمین لغو ہے اس کا جو ہے مؤاخذہ نہیں کرتا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اس چیز اس قسم پر جو ہے تمہارا مؤاخذہ کیا جائے گا جس کا تم نے ارادہ کیا تھا۔ تو یمین منعقدہ جو ہوتی ہے اس پر جو ہے مؤاخذہ ہوگا، اور اس پر جو ہے کفارہ شریعت میں بتلایا گیا ہے۔ اب دوسری جو قسم جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے وہ یمین غموس ہے۔ یمین غموس کی وجہ سے کفارہ تو واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ جھوٹی قسم کھانے والا، یمین غموس ہوتی کیا ہے کہ زمانہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا،
یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ غموس کے معنی آتے ہیں ڈبونے کے، تو یہ اس یمین کو، اس قسم کو یمین غموس کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ قسم کھانے والے کو گناہ میں دنیا میں اور جو ہے سنا آخرت میں اللہ کے عذاب میں ڈبو دیتی ہے، تو اسی لیے اس کو یمین غموس کہا گیا۔ تو یمین غموس پر جو ہے سنا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن بتلایا گیا کہ اس کے اوپر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور تیسری ہے یمین منعقدہ، جو کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کے اسم یا پھر اس کی صفات کی جو قسم کھائی جاتی ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ اگر کوئی شخص اس کو پورا نہیں کرتا تو پھر قرآن کریم میں اس کو پورا نہ کرنے والوں پر جو ہے سنا کفارہ جو ہے سنا لازم کیا ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ کفارے کے بارے میں بتلایا گیا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یا پھر ان کو کپڑا پہنانا ہے یا پھر غلام آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور جو کوئی بھی شخص اس کو نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رہے۔ تو یہ یمین کا قسم کا کفارہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یمین غموس یعنی جھوٹی ہوئی جو قسم کھائی جاتی ہے جان بوجھ کر، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے۔ وفی روایت انس وشہادۃ الزور بدل الیمین الغموس، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یمین غموس کے مقام پر، یمین غموس کے بدل جو ہے سنا شہادت الزور یعنی جھوٹی گواہی دینا ہے، اس کے جو ہے سنا بیان یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو شہادت الزور یعنی جھوٹی قسم، یہ بھی جو ہے سنا گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح یمین غموس یعنی کہ جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے تو پھر وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین و ما علینا۔